2 منٹ صبر کریں معاملہ ٹھیک ہو جائے ڈسپلن کا نظام ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے 2 منٹ سے صبر کریں والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ما شاء الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب اس کے حاضر و ناظر رسول ہمارے غیب دان نبی انبیاء کے امام خاتم النبیین حضرت سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن ذکر کی اس خوبصورت محفل میں آپ حاضر ہیں الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کی خوبصورت محفل ہے میں کبرا اکرم شاہ صاحب کو اس عظیم محفل کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی محبت مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرت نے بتایا اس کا ایک نہیں اس محفل کے 3 عنوان ہیں اور وہ عنوان کیا ہے ایک عنوان تو وہ ہے جہاں تک پہنچنا ہے اور ایک عنوان وہ ہے جو کشتی ہے پہنچنے کے لیے اور ایک عنوان وہ ہے جو نجوم ہے رستہ دکھانے کے لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ صحابہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہے اہل سنت یہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا اعتدال یہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا حسن کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں تو گج وج کے کرتے ہیں حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو سر جھکا کے کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو الحمدللہ سر اٹھا کے سینہ تان کے اپنے آقا یہ اہل سنت کا ہے یہ اہل سنت کا حسن ہے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو اس پر جزا عطا فرمائے اور اسی طرح عقائد مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے حضرت نے جس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا وہ مقام مصطفیٰ ہے عقائد اہل سنت میں نے گفتگو کرنی ہے آپ احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے کافی دن سے سفر میں ہوں رات کو بھی کئی محافل میں خطاب کرتا ہوا بغیر آرام کے یہاں پہنچ رہا ہوں آپ احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے عقائد اہل سنت میں نے کچھ دیر آپ کے آگے بیان کرنے ہیں میں نے مقام مصطفیٰ کے لیے آیت کا انتخاب کیا قل هو اللہ احد اور میں نے بیان مقام مصطفیٰ کرنا ہے بیان مقام مصطفیٰ کرنا ہے یاد رکھیے گا آیت توحید اگر ہم پڑھتے ہیں ظاہر ہے ہماری خانقاہوں میں سب سے پہلا درس حضرت توحید دیا جاتا ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے خدا کی قسم کوئی گھنٹوں تقریریں کرتا رہے کسی کا دل پہ زبان پہ ذکر آئے نہ آئے ہماری خانقاہوں سے کوئی بچہ بھی آ جائے تو لوگوں کی زبان پہ اللہ ہو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ ہو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں خدا کی قسم تم زندگی میں لوگوں سے ذکر نہیں کرا سکتے جاؤ داتا علی اجمیری کی قبر پہ جاؤ ایک طرف کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا دوسری طرف کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا جاؤ خواجہ عبدالکریم کی قبر پہ جاؤ وہاں قبر پہ بیٹھ کے تمہارے دل میں اللہ 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 شروع نہ کی تو بات کرنا ارے جو زندہ ہو کر تم ذکر نہیں کرا سکتے اللہ والوں کی قبریں لوگوں کے دلوں کو اللہ کی ذکر کرنا الحمدللہ برے صغیر میں اسلام کوئی اور نہیں لایا برے صغیر میں اسلام معین الدین
चिश्ती लाए हैं, बड़े सगीर में इस्लाम मुजद्दिद अल-फसानी लाए हैं, बड़े सगीर में इस्लाम दाता अली हजवेरी लाए हैं, बड़े सगीर में इस्लाम ये बुजुर्गान दीन लाए हैं और इन्होंने लोगों को शिर्क से बात करके अल्लाह का जिक्र करना सिखाया है। सबसे पहला बयान दर्स तौहीद का है। हमारा ये अकीदा है ज़ाती शानों वाला अल्लाह है, बाकी सबके पास जो कुछ है वो अल्लाह की अता है। ज़ाती शानों वाला अल्लाह है, मुस्तफ़ा के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। ज़ाती खजाने अल्लाह के हैं, लेकिन कासिम मेरे मुस्तफ़ा है। अल्लाह बहुत दीवाना कासिम, ये हदीस बुखारी है। मैं आगे आता हूँ, लेकिन अकीदा तौहीद हमारा सबसे पहला बयान होता है। अगर आप आयत तौहीद को तलावत करें तो आयत का आगाज अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु अहद से आगाज नहीं किया, ये नहीं फरमा सकता था कि मैं अल्लाह एक हूँ। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आप फरमा दें कि मैं एक हूँ। अब याद रखिएगा, कुल ये उन्वान रिसालत है। कुल क्या है? ये अल्लाह का रसूलुल्लाह से कलाम है, और रिसालत कहते ही इसको है कि अल्लाह रसूल से कलाम करता है और रसूल इसको लोगों तक पहुंचाता है, रसूल उसको लोगों के आगे बयान करता है, रसूल उसको लोगों के आगे बयान करता है। अल्लाह और मखलूक के दरमियान वास्ता रसूल होता है। कलाम का वास्ता हो, नेमतों का वास्ता हो, रहमतों का वास्ता हो, इनायात का वास्ता हो, वास्ता रसूल होता है। अब जरा तवज्जो रखिएगा, ये कुल अल्लाह किससे इरशाद फरमा रहा है? ये कुल अल्लाह रसूलुल्लाह से इरशाद फरमा रहा है। भाई आयत तौहीद में कुल तो उन्वान रिसालत है, आयत तौहीद में उन्वान तौहीद का जिक्र बाद में किया, उन्वान रिसालत का जिक्र पहले किया और वाज़ा फरमा दिया और अल्लाह अल्लाह करने वालों और तबलीग की बातें करने वालों और अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वालों, सुन लो, अल्लाह का अकीदा तौहीद उसी का मोतबर है जिसका सर मुस्तफा के दरबार में है, जिसका सर मुस्तफा के दरबार में है। हम जब कहते हैं कि रसूलुल्लाह का वसीला मांगो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह का वसीला बनाओ, वसीला मुस्तफा पे घंटों में अभी यहाँ कुरान और हदीस से गुफ्तगू कर सकता हूँ। बस एक जुमला इस अकीदे पर, अहले सुन्नत के अकीदे पर कह के आगे बढ़ूँ। लोग कहते हैं भाई ये वसीले की क्या जरूरत है, डायरेक्ट अल्लाह से बातें करो। अल्लाह ने तो अपनी तौहीद का बयान भी डायरेक्ट नहीं किया, मुस्तफा को जरिया बना के किया। कहा हबीब कुल हु अल्लाहु अहद, तौहीद मेरी है लेकिन बयान तू करेगा, कलाम मेरा है लेकिन जुबान तेरी होगी, हबीब बयान मेरा है लेकिन जुबान तेरी होगी, कौल मेरा है लेकिन बोल तेरा होगा। कुल हु अल्लाहु अहद, हबीब आप कहिए कि मैं एक हूँ। अगर कोई कहे कि मुरीद के वालों अल्लाह से डायरेक्ट बातें करो, रसूल के वसीले की जरूरत नहीं, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, जरा भाई का लाल है तो बता, क्या अल्लाह ने बराए रास्त तुझसे कलाम किया क्या? कभी अल्लाह ने तेरे से हाल पूछा क्या? कभी अल्लाह ने तुझसे खैरियत पूछी क्या? कभी अल्लाह ने तुझसे बराए रास्त कलाम किया? जवाब नहीं होगा, तू कुरान पढ़ेगा, हम पूछेंगे किसने बताया, जुबान से कहना पड़ेगा मुस्तफा ने बताया। तू हदीस से कुछ पढ़ेगा, मैं पूछूंगा किसने बताया, तुझे कहना पड़ेगा मुस्तफा ने बताया। तू कहेगा अल्लाह का ये फरमान है, मैं पूछूंगा तुम्हारे दादा ने बताया, तुम कहोगे नहीं मुझे मुस्तफा ने बताया। तो बात खत्म हो गई। जब वो अल्लाह होके नबी के जरिए के बगैर मुरीद के वालों से कलाम नहीं करता, तो तू बोलता हो कि नबी के वसीले के बगैर उसका मुझे आवाज आए, मुझे आवाज आए, ऐसा जवाब देना है कि मुरीद की वादियां खुल चुके। अगर 313 की सदा आज तक गूंज रही है, या हजारों की सदा एक साल मुरीद के में गूंजे ना, फिदा का भी वो उम्मीद, हर बंदा कहे या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वो उम्मीद, फिदा का भी वो उम्मीद, फिदा का भी वो उम्मीद, आस्ताना अलिया ईद का शरीफ।
توحید نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ ہے؟ بیٹھے ہیں یا جا چکے ہیں؟ توحید نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ نقطہ اشتراک یعنی جس میں لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ توحید کی اگر بات ہوگی، مسلمان کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں، یہودی کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں، اہل کتاب توحید میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ توحید نقطہ اشتراک ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہاں کے علماء کو کبھی یہودیوں اور عیسائیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید میں ہو سکتا ہے، عنوان توحید میں ہو سکتا ہے، عنوان توحید میں ہو سکتا ہے۔ توحید نقطہ اشتراک ہے، اکٹھے ہو سکتے ہیں اس میں۔ توحید کو عیسائی بھی مانتے ہیں، توحید کو یہودی بھی مانتے ہیں، یہود کو نصارہ توحید کو مانتے ہیں۔ خالی توحید کے درس سے نہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ اگر کوئی خالی توحید کا بیان کرتا ہے نہیں پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یا یہ عیسائی ہے، یا یہ اہل کتاب میں سے کسی مذہب سے ہے۔ پتہ چل گیا نا، توحید مسلمانوں کے لیے نقطہ اشتراک ضرور ہے لیکن نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ نقطہ امتیاز تب ہوگا جب تو کسی توحید والے کا ہاتھ پکڑے گا اور پوچھے گا تو شاہ کل عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ کل عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے۔ نقطہ امتیاز میرے مصطفیٰ کا نام ہے اور میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے جو کھڑے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی، آستان علی عید کا شریف۔ بولا نا میرے باپ پہ قربان یا رسول اللہ، فدا کا کل شیء یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، فدا کا روح یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ ہمارے مصطفیٰ کو ہے۔ اور سنیے اللہ نے پتا کل سے آغاز کیوں کہا؟ کل سے آغاز اس لیے کہا کیونکہ میرے مصطفیٰ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ جب بھی کسی بات کو یہ بات کسی کے سامنے کی جائے نا تو ذہن حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے، حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے۔ اگر حواس خمسہ میں اس بات کا ادراک ہو، اگر ہو جائے ادراک تو وہ بات انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر حواس خمسہ کی سمجھ میں وہ بات نہ آئے تو انسان کی ذہن سے اوپر کی بات ہے، وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ذہن سب سے پہلے پوچھتا ہے آنکھ سے کہ کیا کبھی تو نے دیکھا؟ آنکھ بتاتی ہے کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا۔ پھر ذہن پوچھتا ہے کانوں سے، تو نے کبھی سنا؟ کان بتاتے ہیں کبھی سنا یا نہیں سنا۔ ذہن پوچھتا ہے زبان سے، کیا تو نے کبھی چکھا؟ زبان بتاتی ہے چکھا یا نہیں چکھا۔ بتایا جاتا ہے کبھی سونگا یا نہیں سونگا۔ پھر ذہن پوچھتا ہے ہاتھ سے، کیا کبھی تو نے چھوا؟ ہاتھ بتاتے ہیں کہ کبھی چھوا یا نہیں چھوا۔ بس آپ لوگوں کا ذہن انہی 5 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر ان 5 چیزوں سے بات اوپر نکل جائے تو آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اب اگر سامنے کہا جائے اللہ کو مانو، آنکھ کہے گی دیکھا نہیں، کان کہیں گے سنا نہیں، زبان کہے گی چکھا نہیں، ناک کہے گی سونگا نہیں، ہاتھ کہے گے کبھی اس کو چھوا نہیں۔ اور میرے مولا بتا حواس سے خمسہ تو تجھے سمجھ نہیں پا رہے، تجھے کہاں سے سمجھے؟ کہاں آئیت توحید پڑھو، عنوان توحید کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ ہمیں نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، ہمیں نہیں سنا تو مصطفیٰ کو سن لو۔ ارے ہم نے اپنی دلیل مصطفیٰ کو بنا کر ابو سنا۔ تکبیر! کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ لہرائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستان علی عید کا شریف، سادہ پیر حسان حجیب الرحمن۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کریم نے اچھا اب عقائد اہل سنت میں میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان لائیں، سن لو،
اگر یہ ایمان لائے اس طرح جس طرح میرے حبیب پر لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، جس طرح میرے حبیب کے صحابہ میرے پہ ایمان لائے، تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی رسول اللہ پر ایمان لائے اس طرح جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ حیرت کی بات ہے حضرت، اتنا کھل کھل کے عقیدہ بیان کرنے والوں کو لوگ سنی نہیں سمجھتے۔ یہ مسئلہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا نام ہے، یہ مسئلہ نظریے کا نام ہے۔ یہ بک بک کرنے والے آج پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میرے چچے امجد سے لے کے آج تک سینکڑوں سال سے عیدگاہ اہل سنت کی سرحدوں میں پیدا دے رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے رب کعبہ کی قسم، میں نے بچپن میں دیکھا عیدگاہ کا جو بھی مرید ہے اس کے دروازے پہ لکھا تھا لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور قبلہ عالم حافظ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے، عیدگاہ کا نوکر محمد کی عزت پہ قربان ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ حضور یہ وہ بندہ ہے جس کا باپ بھی بیعت ہے اور یہ بھی، اور انہوں نے ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول۔ یہ نعرہ صحیح العقیدہ لوگوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ دہشت گردوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ پرامن لوگوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ انتہا پسندوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ امن کے بھائیوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ نفرتیں بکھیرنے والوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ محبت کی خوشبو بکھیرنے والوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ فساد اور انتشار والوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ اخوت اور اتحاد والوں کا نعرہ ہے، یہ اخوت اور اتحاد کا نعرہ ہے، یہ نعرہ توڑنے والوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ امت کو جوڑنے والوں کا نعرہ ہے۔ الحمدللہ بھئی ہم بڑے بڑے دہشت گردوں سے نہیں ڈریں گے، ڈیڑھ ان کے بچوں سے کیا ڈریں گے؟ الحمدللہ میں تو الحمدللہ طالبان کے علاقے میں جا کے کہتا ہوں یہ طالبان اسلام کے باغی ہیں، یہ طالبان انسانیت کے دشمن ہیں، ان طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو لاکھوں کے مجمع میں سینہ تان کے کہتا ہوں اسلام عمل کا دین ہے، لعنت ہو طالبان کے اوپر، اسلام عمل کا دین ہے۔ القاعدہ اسلام کے نمائندے نہیں ہے، القاعدہ شیطان کے نمائندوں کی جماعت ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں داعش جہنمی کتوں میں سے کتوں کا نام ہے، یہ دہشت گرد یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ جو اتنے بڑے بڑے فیرونوں سے نہ ڈرا وہ آسان حسیب الرحمان ڈیڑھ انچ کے بچوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، جو اسلام کے لیے بہتر سمجھتے ہیں ڈٹے کی چاٹ میں بیان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ دادا صاحب کی بات سمجھ آئی۔ نعرہ رسالت، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر بھی میرے مرشد نے اسی طرح دلکارا تھا۔ یہ ہے اسلام کی تصویر جو عیدگاہ شریف دکھا رہی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی۔ بس میرے ساتھ چلیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے بتا دیا ایمان والا وہی ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جو رسول اللہ پہ ایسے ایمان رکھے جیسے صحابہ نے رکھا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ مجھے سن رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں ہے ایمان والے؟ اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ بیماری اللہ نے پڑھا دی ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ دلوں کی بیماری کیا ہے۔ وہ سجدے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تو بھی مانتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، پھر کیا بیماری ہے؟ بیماری یہ ہے سر تو کعبے کو چھوٹتا ہے، دل گنبد خضرا کو نہیں لگتا، سر تو کعبے کو سجدہ کرتا ہے، دل میں عاملہ کا لال نہیں بستا۔ اللہ فرماتا ہے تو 1000 سجدے بھی کر لے، جب تک دل فاطمہ کے بابا کو نہیں دے گا میں تیرے سجدے کو
جاتا ہے. جب ان سے کھا جائے نا ان سے کھا جائے ایمان لاؤ صفحہ پہ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے. یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ان پاگلوں کی طرح؟ تمہیں بھی پاگل ہونے کا ٹائٹل ملتا ہوگا. یہ کیا پاگل ہے چھڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا پاگل ہے مدرسے سجا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا پاگل ہے نعتوں میں جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیا پاگل ہے ہر وقت صبح دیکھو تو یا رسول اللہ, دوپہر دیکھو تو یا رسول اللہ, شام دیکھو تو یا رسول اللہ, رات کو بھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں. یہ کیا پاگل ہے؟ کہتے ہیں لوگ. اسی طرح صحابہ کو بھی کہا کیا ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا پاگل میرے حبیب کے غلام نہیں ہے, پاگل وہ ہے جو میرے حبیب کے غلاموں کو پاگل کرتے ہیں. پاگل وہ ہے. اچھا پہلے انبیاء پہ بھی تہمتیں لگی رہی, لیکن کسی نبی نے تہمت کا جواب, کسی نبی کی تہمت کا جواب اللہ نے نہیں دیا. کسی کا جواب امتی نے دیا, کسی کا پتھر نے دیا, کسی کا بچے نے دیا, کسی کا راہ چلتے شاہد نے دیا. لیکن اب حضور کے نوکروں کی باری آئی نا, اللہ نے فرمایا ان کا جواب تو یار نہیں, ان کا جواب میں اللہ خود دوں. بڑی اہل سنت پر بات کی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, لیکن ان میں صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوں. میں فساد والا ہوں نہیں, نہ میں فساد کرنا چاہتا ہوں, نہ میں فتنہ کرنا چاہتا ہوں, نہ میں انتشار کرنا چاہتا ہوں. میری تو خواہش ہے یہ ساری امت رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. کوئی جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے, رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. اس لیے میں کسی مسلک کا نام نہیں لوں گا کہ کون سا مسلک حق پہ ہے. میں آپ کے آگے یہ قرآن سے ثابت کر چکا ہوں کہ ایمان کا معیار صحابہ ہے. حق پہ وہ ہے جو حضور پہ ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ نے رکھا. اچھا آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حق پہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نوکر صحابہ ہوں. ہاں یہی کہا ہے میں بالکل مان رہا ہوں. مجھے تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو. میں نے کہہ دیا کہ حق پہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا. بس اب پہلے ثابت کرنا ہے کون ہے نوکر صحابہ کا. حق پہ کون ہے؟ قرآن نے بتایا کہ حق پہ وہی ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. اور حضور نے بھی بتا دیا جڑے ایک جنتی جماعت ہوگی وہ ہوگی جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ عمل کرے. ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے سمجھ آ گئی. اب آؤ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا, بخاری موجود ہے, عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں آیا. عروہ بن مسعود نے دیکھا میں بس کر دوں یا آپ کی توجہ ہے, پھر آپ کی نظریں یہی رہنی چاہیے. مجھے تقریر میں پلک جھپکنا بھی جو ہے وہ میرا گزرتا ہے. جب میں حضور کی بات کر رہا ہوں چھوڑا سب کو مجھے دیکھو, سارے مجمع کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عروہ بن مسعود آیا, ایجنٹ بن کے آئے تھے. بعد میں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایجنٹ بن کے آئے. جب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا, معائنہ کر کے گیا, تو وہاں جا تو حضور کے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے چھوڑ دو, تم ان سے نہیں لڑ سکتے. انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کوئی بہت بڑی فوج دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں, فوج تو شاید تمہاری زیادہ ہے. کیا کوئی بہت بڑا اسلحے کا سامان دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں, اسلحہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہے. کہا کچھ سیلف ڈیفنس پالیسی بہت اعلیٰ دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں, ایسا بھی کچھ خاص نہیں دیکھا. کہا پھر کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا میں ان کی اپنے نبی سے محبت دیکھ کے آیا ہوں. کہا میں یہ دیکھ کے آیا ہوں, میں نے دیکھا حضور نے تھوک پھینکنے کا ارادہ کیا, لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا, لعاب دہن زبان سے نکلا اور زمین دیکھتی رہ گئی کہ کاش میرے سینے پہ گرے. صحابی آگے بڑا لعاب لے کے چاٹ کر لیا. حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا, زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی. صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا. کوئی لے کے پی رہا ہے, کوئی سر پہ مل رہا ہے, کوئی منہ پہ مل رہا ہے, کوئی سینے پہ مل رہا ہے. اور تو اور حضور نے بال کاٹنے کا ارادہ کیا, اللہ بال کاٹ رہا ہے. صحابہ ان کو حاصل کر رہے ہیں, کوئی دستار
تلوار میں سی رہا ہے، کوئی سینے پہ سی رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے جب میں مروں تو مصطفیٰ کے بال میرے ساتھ دفنانا۔ اب میں دیکھوں گا مرید کے والوں تم یہ کیسے سنتے ہو؟ میں نے میلاد بنایا، لوگوں نے کہا قرآن میں میلاد کہا ہے، میں نے جلسہ سجایا، لوگوں نے کہا قرآن میں جلسہ کہا ہے، میں نے میلاد کی چھڑی اڑائی، لوگوں نے کہا قرآن میں جھنڈی کہا ہے، میں نے میلاد میں لڑیاں لگائی، لوگوں نے کہا قرآن میں لڑی کہا ہے، میں نے میلاد کا جلوس نکالا، لوگوں نے کہا قرآن میں جلوس کہا ہے، میں نے میلاد کا لنگر بانٹا، لوگوں نے کہا قرآن میں میلاد کا لنگر کہا ہے، میں نے حضور کی لاش میں چھوا، لوگوں نے کہا قرآن میں چھونا کہا ہے، میں نے مدینہ پاک جا کر چوکٹ کو چھوا، لوگوں نے کہا قرآن میں چھونا کہا ہے، میں نے کہا ہم سے تو پوچھ رہے ہو، ابو بکر سے پوچھو، رسول اللہ کا تھوک کاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے، رسول اللہ کے بعد دستار میں خالد سن رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے، رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے، حضور نماز کی حالت میں کعبے سے منہ پھیر رہے ہو یہ قرآن میں کہا ہے، اور پتر جی حسان عصیب الرحمان کے بھی یہی جواب ہے، اور اوپر جاؤ تو صحابہ کا بھی یہی جواب ہے، اور بے وقوفہ عشق کی عبارت کتاب میں نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی بات میں اگر مگر میں نہیں پڑھتے پھر دوسری حدیث بخاری سنو، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری۔ میں کسی پہ نہیں تانا مار رہا، جو کہتا ہے میں حضور کا امتی حضور سے پیار کرتا ہے پھر اس کو تو حضور کے مرتبے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں منافقوں کی بات کر رہا ہوں، کسی مسلک پہ میرا اٹیک نہیں ہے، میرا اٹیک اس پہ ہے جو حضور سے پیار نہیں کرتا۔ بنا عشق اور اٹیک سے مراد یہ نہیں کہ مارنے دھاڑنے لگ جاؤ یار خدا کا واسطہ ہے، یہ مارنے دھاڑنے والا کلچر ختم کرو، ہمارا میں بات پہ کہہ رہا ہوں، جملے پہ کہہ رہا ہوں، بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری۔ اور یاد رکھنا حضور کا غلام کسی کو جوتا نہیں مارتا، حضور کا غلام تو پھول لے کے ڈھونڈتا ہے، حضور کا غلام کسی کو گالی نہیں دیتا، حضور کا غلام تو دعائیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کو جوتے مارنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کا غلام تو کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دیتا، میرے نبی کا غلام ہو اور کسی عیسائی کو تکلیف دے یہ ممکن نہیں ہے، میرے نبی کا غلام ہو کسی ہندو کو تنگ کرے یہ ممکن نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور یہودیوں کو تنگ کرتا نظر آئے یہ ممکن نہیں ہے، میرے نبی کا غلام تو وہ ہے کہ ہر مذہب کے بندوں کو اخلاق سے ملتا ہے اور اپنے اخلاق سے ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ کا دین عمل کا دین ہے۔ بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، بخاری آتی تو یہ نہ کہتے کہ حضور کے معاملے میں یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، بخاری آتی تو آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ بنا میں حضور رونق افروز ہے، بنا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پشاور میں ہے کیا؟ امریکہ میں ہے کیا؟ کہاں ہے؟ سارے بول پڑھو، مکہ میں۔ اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ فروری میں نہیں، کس میں؟ ذی الحج میں، ہاں۔ اور یوم النحر کبھی سب کو پتا ہے، یوم النحر کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر ہے 2-3 کو پتا ہے، گوشت لینے کے لیے تو سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو خیر آپ کو پتا ہے ان تینوں سوالوں کا جواب، میں پھر پوچھتا ہوں حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ہاں، کس شہر میں ہوتا ہے؟ اور یوم النحر آپ کو پتا،
آپ کو بتا کیا صحابہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ کیا صحابہ سے زیادہ توحید جانتے ہو؟ کیا صحابہ سے زیادہ عقیدے جانتے ہو؟ اب آؤ بخاری سے حج کا ایام ہے، حضور مینا میں رونق افروز ہے اور صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا کون سا مہینہ، حج کرنے آئے ہیں لیکن کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا مکہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کون سا شہر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ سب کو پتا تھا حج جو ہے وہ مصر میں نہیں ہوتا مکہ میں ہوتا ہے، لیکن کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا دن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا حج کا مہینہ ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، مصطفیٰ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ تو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے لیکن مزاج یار نہیں پتا تھا، یہ تو پتا تھا یوم النحر ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا حضور کیا سننا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اگر حضور کہتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اس کو مدینہ کہنا تھا۔ اگر حضور کہتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہم نے آج کے بعد اس کو رمضان کہنا تھا۔ جب حضور کی بات آئے تو ہم مکہ کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، مصطفیٰ کی ذات کے انتہا اعتبار کرتے۔ لگا رہو حضور کی محبت میں، تھام کر رکھو دامن مصطفیٰ، لگا رہو حضور سے پیار کرنے میں۔ میرے بچے قبر میں بھی پتر مصطفیٰ کے بارے میں ہی پوچھا جانا ہے۔ قبر کا کتنے سوال ہیں لیکن علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو بخاری و مسلم میں کتنے سوال ہیں؟ بخاری میں صرف ایک سوال ہے، پہلے دو سوال بھی ہونے ہیں لیکن عجیب بات ہے امام بخاری نے سوال ہی ایک نقل کیا۔ پتہ نہیں کیا جلدی ہے اس سوال کی، لکیر و بات میں یہ دوسرے سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کریں۔ کوئی بات ہے یا امام بخاری کو جلدی ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں بھی ہوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں دور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل لبا کے راز۔ یا تو یہ ہے کہ امام بخاری کو بہت جلدی ہے سوال کی، اور یا تو یہ ہے امام بخاری کا جو گل مکڑی اس سوال پہ ہے تیری سوال لکھی بات مکڑی اس سوال پہ ہے، اور وہ سوال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ جب سورج نکلے تو یہ نہیں پوچھا جاتا یہ بلب ہے یا سورج ہے، وہ جو حضور کے چہرے کو دیکھے گا نا اس کا دل گواہی دے گا فاطمہ کے باپ سے زیادہ اتنا سوڑا اور کوئی ہو۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد بھی پوچھا جائے یہ کون ہے نہیں، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ پتر جب منبر میں بیٹھتا تھا تو کیا بولی بولتا تھا، عرض دیتا تھا تو کیا بولی بولتا تھا، جب ہم نے تجھے منبر و محراب دیا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جو تو ہوگا نا منافق، وہ کہے گا موجود ہے بخاری کو حدیث میں، منافق کہے گا میں نے کیا کہنا تھا، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق اس کی پکار سنے گی، اس کی چیخ و پکار سنے گی، اور عاشق کہے گا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، میں کہتا تھا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میں کہتا تھا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ میرے ملجا ہے، یہ میرے ماوا ہے، یہ رزق کے قاسم ہے، یہ میرے حاکم ہے، یہ انبیاء کا امام ہے، یہ وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ اسے کہا جائے گا سو جا ایسے جیسے دولت سوتی۔ تو اس کے والوں میری گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے اور میں کہتے جا رہا ہوں جڑ جاؤ مصطفیٰ سے، کیا پتہ ایسا ہو جائے، مشکل نہیں ہے۔ فرشتے پوچھے بتا یہ دل کے بارے میں کیا
کیا کہتا تھا؟ حضور فرمائے اس کو چھوڑو میں بتاتا ہوں یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اور جلال الدین سیوطی وہ ہے کہ جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ وہ الحاوی للفتاوی میں نقل کرتے ہیں، بڑے غور سے سننا، بڑے غور سے سننا، گاڑی سے باتیں نہیں لے کے آیا۔ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں نقل کیا کہ حضور قبر کے سوال و جواب کا ذکر کر رہے تھے، عمر فاروق اٹھ گئے، کہا حضور میری قبر میں بھی آنا ہے فرشتوں نے؟ انہوں نے فرمایا ہاں آنا ہے، آپ سننا چاہتے ہو؟ اگر الفاظ ضائع نہ کرو تو بیان کرو۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ فرشتے میری قبر میں بھی آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں سب کی قبر میں آئیں گے۔ کہا حضور میری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عمر جانتے ہیں کہ میری قبر میں کیا ہونا ہے، مصطفیٰ کو آج بتا۔ یا رسول اللہ جب فرشتے میری قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا جب فرشتے تیری قبر میں آئیں گے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سے حضور نے فرمایا عمر اس سے پہلے فرشتے تجھ سے سوال کرے، تو فرشتوں سے سوال کرے گا میرا رب اللہ ہے تمہارا رب کون ہے؟ اور اسی میں کھلو گے عمر تو دوسرا سوال کر مارے گا اور میرا دین تو اسلام ہے تسی کتوں آئے ہو؟ اور اس سے پہلے وہ تیسرا سوال کرے عمر تو کہے گا میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس سے امتحان لے لے آئے ہیں یا اس کو امتحان دے گے۔ نعرہ تکبیر، جو حضرت عمر کا نوکر ہے ہاتھ کھڑا کرے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان فاروق اعظم، فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، مسلک حق اہل سنت، آستان عالیہ عیدگاہ شریف۔ آج کل سے جاتا ہوں عقائد اہل سنت پہ ایک ایک عقیدہ میں میرے گھنٹوں کے خطاب موجود ہے، انٹرنیٹ پہ یا جہاں بھی سننا چاہے آپ سن سکتے ہیں۔ بس ایک بات اور کر کے جا رہا ہوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، احادیث کے بھی کئی حوالے دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرا بیان صحابہ کے عقیدے پہ پھر تھوڑی نظر ہٹ رہی ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، الحمدللہ حضور کے غلام کے چہرے کو دیکھو، دیکھ کے سنو میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اتنے حیران ہو کیوں دیکھ کے صورت میری؟ اتر عمر بھر کا احساسہ ہے یہ وقت میری، میں گناہگار ہوں مگر وہ گناہگار ہوں میں، مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری، مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری، مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری، تمہیں کیا پتا مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری۔ میں بیان کر رہا ہوں، کرسی نہیں رولا ہے یار، کرسیوں نے سب کو بتا ڈال کے رکھا ہوا ہے، کرسی ایک ہی ہے وہ میرا مصطفیٰ کی ہے، میرا مصطفیٰ کی کرسی جیسی کسی کی کرسی ہے کیا؟ اور خدا کی قسم یہ 4-5 سال کی کرسی کچھ نہیں ہے، جب بھی میرے مصطفیٰ کی کرسی تھی، جب کسی اور کی کرسی نہیں تھی، اور قیامت کے دل بھی میرا مصطفیٰ کی کرسی ہوگی جب کسی اور کی کرسی پر میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، کرسیوں کے رولے سے ہم آ جاتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بیٹھ کے سنیے گا آخری بات رہا ہوں، کس کس کا عقیدہ ہے حضور زندہ؟ ذرا بتاؤ نا، اکرم شاہ ویسے ہی نہیں محفل سجاتا، اکرم شاہ نے آج ویسے ہی نہیں مجھے پنڈی سے بلایا، اکرم شاہ ویسے ہی نہیں شور ڈال ڈال کے نعرہ رسالت لگاتا۔ بتاؤ ہم بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبئی کے بیٹھ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے، میں سارے ہاتھ اٹھے دیکھنا چاہتا ہوں، بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں
ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ارے وفات وہ ملائے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ سولہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ سے ابو بکر صدیق بیٹھو تم سارے، ابو بکر صدیق کا وقت آخر آیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو دروازہ مصطفیٰ پہ رکھ دینا، میری میت کو کہاں رکھنا؟ تحلیل مصطفیٰ پہ رکھ دینا۔ پھر حضور سے پوچھنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر کسی آج کے مولوی کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر وہ ہیں جو لکھتے گلزار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو واقف اسرار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو ساکن مزار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو کشتۂ دیدار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو حاصل افکار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو زینت دربار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو رونق بازار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو افضل البشر حضور سے پوچھنا یا رسول اللہ کیا کر رہا ہے؟ اگر حضور اجازت دے تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مجھے وقی میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر کا عقیدہ واضح ہوا، صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر سے باہر زندہ تھے ویسے حضور قبر انور کے اندر یہی ہوا۔ جب حضور کے دروازے پہ میت رکھی گئی، حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا۔ حضور زندہ ہے، ہمارے آقا۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا اور میں نے کہا وَلَوَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو، پھر حضور سفارش کرے، حضور سفارش کرے، یہ قرآن ہے، حضور سفارش کرے، تب تم پاؤ گے اللہ کو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ میں نے کہا یہ حیات مصطفیٰ کی دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا سفارش کا بھی کریں گے جب زندہ ہو، مردے نے کیا سفارش کرنی ہے؟ مردہ کس کی سفارش کرے گا؟ بولے کہ بھئی اچھا تو یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا۔ میں نے کہا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بھی اس میں ہے، کیا وہ بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کہا نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا تمہارے باپ کا قرآن نہیں ہے کہ جو چاہو کہو ہمیشہ کے لیے ہے اور جو چاہو کہو صحابہ کے لیے ہے؟ جیسے اللہ سے مانگنے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، ویسے ہی مصطفیٰ سے مانگنے کا حکم بھی قیامت تک، ویسے ہی حضور سے مانگنے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یاد رکھنا، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب اس لعنتی یزید نے اس کمینے یزید نے جب اس نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا، منبر رسول کی عزت کا بمال کیا، تو کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں اس نے اذان و اقامت روک دی۔ ہم سوچ رہے تھے یہ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کی مسجد میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی۔ شہید بن مسیب کہتے ہیں تینوں دن اور تینوں راتیں حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ سلامت رکھے اللہ، آپ کی محبت سلامت رکھے اللہ، آپ کا عشق مصطفیٰ سلامت رکھے اللہ، کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔